بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، بارش کا قطرہ سیپی اور سانپ دونوں پر گرتا ہے، جبکہ سانپ اسے زہر بنا دیتا ہے اور سیپی اسے موتی۔ جس کا جیسا ظرف ویسی اس کی تخلیق۔ ہمیشہ زندگی اس طرح بسر کریں کہ دیکھنے والے تمہارے درد پر افسوس کی بجائے تمہارے صبر پر رشک کریں۔ محبت کا ہو جانا کچھ الگ نہیں، اس کو لے کر چلنا، نبھانا اور پہلے دن جیسے رہنا بہت الگ اور مشکل ہے۔ آپ ننگے پاؤں ہوں اور خدا آپ کو جوتوں سے نواز دے تو اپنی چال تبدیل نہ کریں۔ زندگی میں آگے بڑھنا ہے تو بہرے ہو جاؤ، کیونکہ بعض لوگوں کی باتیں مایوسی میں اضافہ کر دیتی ہیں۔ ہم سچے جذبات کو غلط لوگوں پر خرچ کر دیتے ہیں۔ اپنے وہ ہوتے ہی نہیں جنہیں درد کا احساس ہو، ورنہ حال تو راستے میں آنے جانے والے بھی پوچھ لیا کرتے ہیں۔ طوطا تو مرچی کھا کر بھی میٹھا بولتا ہے، لیکن افسوس انسان اتنی مہنگی چینی کھانے کے بعد بھی کڑوا ہی کیوں بولتا ہے۔ جس کی جیسی سوچ ویسی کہانی رکھتا ہے، کوئی پرندوں کے لیے بندوق تو کوئی پانی رکھتا ہے۔ لوگ اس کاغذ کو تو سنبھال لیتے ہیں جس پر اللہ لکھا ہو، مگر اس دل کو توڑ دیتے ہیں جس میں اللہ رہتا ہو۔ مرد اگر وفا کرے تو عورت جھونپڑی میں بھی گزارا کر لیتی ہے۔ نہ جانے کتنی مدت سے دل میں ہے عمل جاری، ذرا سی ٹھیس لگتی ہے بہت سا ٹوٹ جاتا ہے۔ ضروری نہیں ہر تعلق کی وجہ سے محبت ہو، کچھ رشتے محبت سے بھی اونچا مقام رکھتے ہیں۔ غلطی ہو تو مان لیں اور غلط فہمی ہو تو دور کر لیں، یہی اچھی زندگی گزارنے کا سلیقہ ہے۔ اللہ کا اصول جانتے ہو، اس کے لیے جو چھوڑو گے وہ اس سے بہتر عطا کرے گا۔ تم نگاہ چھوڑو گے وہ نگاہ عطا کرے گا، وہ تمہیں بصیرت دے گا، فہم و فراست کی نگاہ عطا کرے گا۔ اعتبار وہ ٹرافی ہے جسے جیت کر لوگ توڑ دیتے ہیں۔ اللہ پر بھروسہ اس پھول کی طرح رکھے جو راستے کے کنارے اگتا ہے، جسے نہ کسی نے بویا ہوتا ہے، نہ کوئی راہگیر اسے پانی دیتا ہے، اللہ ہی اس کا خیال رکھتا ہے۔ رشتے پرندوں کی طرح ہوتے ہیں، اگر آپ مضبوطی سے پکڑیں گے تو مر جائیں گے، اگر آپ ڈھیلے پکڑتے ہیں تو اڑ جاتے ہیں، لیکن اگر آپ احتیاط سے پکڑیں گے تو ہمیشہ آپ کے ساتھ رہیں گے۔ کبھی زندگی آپ کو تنہا کر دیتی ہے، ایسے میں کمزور نہ ہوں اور رب کا سہارا تھام لے، وہ کبھی آپ کو تنہا نہیں چھوڑے گا۔ اپنی طاقت پر گھمنڈ مت کیجیے، کسی ہسپتال میں جا کر ایسے مریضوں کو دیکھیں جو کروٹ بدلنے کے لیے بھی کسی کے محتاج ہیں۔ وقت بدلتے دیر نہیں لگتی۔ سب سے بڑی غلطی جو زیادہ تر لوگ کرتے ہیں، آدھا سنتے ہیں، تھوڑا سمجھتے ہیں اور زیادہ بتاتے ہیں۔ انسان میں بڑا شر ہے، اتنا شر کہ انسان کو خود بھی نہیں پتہ کہ نفس اور خواہشات اگر بے لگام ہو جائیں تو انسان جانور بن جاتا ہے۔ کسی کی راہ میں ناحق مشکلات پیدا کرنے سے پہلے سوچ لے کہ آپ اس کی تو صرف دنیا خراب کر رہے ہیں، لیکن آپ اپنی آخرت تباہ کر رہے ہیں۔ دولت کس چیز کا نام ہے؟ اولاد کا راضی رہنا، ماں باپ کا راضی رہنا، دوستوں کا بنے رہنا اور صحت کا قائم رہنا۔ کچھ رشتے اوپر والا اس لیے خراب کرتا ہے تاکہ ہماری زندگی خراب نہ ہو۔ وہ لوگ بہت کم ہیں جو اپنی آنکھوں سے دیکھتے اور دل سے محسوس کرتے ہیں۔ آپ کا کردار ہی آپ کی پہچان ہے، ورنہ ایک ہی نام کے لاکھوں انسان ہیں۔ رونا یہ نہیں بتاتا کہ آپ کمزور ہیں، پیدائش کے بعد سے یہ ہمیشہ اس بات کی علامت رہا کہ آپ زندہ ہیں۔ کسی کے جذبات کو اتنی چوٹ نہ پہنچائیں کہ اسے جب بھی آپ کا خیال آئے تو صرف تکلیف ہی ملے۔ جس چیز کی جتنی چاہت رکھو گے اتنی ہی تکاتی ہے، پھر چاہے وہ دنیا ہو یا رشتے۔ آج کل خود کو غلط ہوتے ہوئے بھی صحیح ثابت کرنا اتنا مشکل نہیں جتنا صحیح ہوتے ہوئے خود کو صحیح ثابت کرنا ہوتا ہے۔ پرسکون رہنا نفس کی سب سے بڑی کامیابی ہے۔ پھل صرف درخت ہی کو نہیں، خالص نیت اور ارادوں کو بھی لگتے ہیں۔ ضد سے حاصل کی جانے والی کوئی بھی خواہش کبھی خوشی نہیں دیتی۔ کسی کو نظر انداز کرنا نفرت کی ایک بدترین قسم ہوتی ہے۔ آپ کا خلوص بھرا ایک لفظ یا بات کسی کے دل میں اندھیرے کو دور کر کے حوصلے اور نئی امید کا چراغ جلا سکتا ہے۔ میں اپنے کام اسی کے سپرد کرتا ہوں، مجھے خدا سے توقع ہے بہترین کی بس۔ حساس ہونا بھی خود پر عذاب ہی ہے۔ ہر کسی کی چھوٹی سی چھوٹی بات محسوس ہوتی ہے۔ آؤ غفلت کے کسی جھولے میں جھولا جائے۔
روح میں اترے ہوئے لوگوں کو بھولا جائے۔ مومن وہ ہے جس کی تنہائی بھی پاک ہے۔ ہمیشہ میٹھے الفاظ بولو تاکہ کبھی الفاظ واپس لینے پڑے تو کڑوے نہ لگیں۔ نفرت تو ہے انسان کی ایجاد، ورنہ اللہ نے صرف محبت ہی بنائی تھی۔ ہر بار قصور تربیت کا نہیں ہوتا، بعض اوقات کچھ رنگ صحبتوں کے بھی چڑھ جاتے ہیں۔ عزت کا ایک قطرہ شہرت کے سمندر سے افضل ہے۔ سچ جاننا اچھا ہے، مگر خوش رہنا اس سے زیادہ بہتر ہے۔ قبولیت کی دیری میں اللہ کی آزمائش پوشیدہ ہے۔ کردار سے بنائیں معیار زندگی، ماحول سے حیات کا سودا نہ کیجیے۔ لوگ تم سے چاہیں بھی تو چھین لیں، پر تمہارا مقدر نہیں چھین سکتے۔ حسد کرنا رب کی تقسیم سے اختلاف کرنا ہوتا ہے۔ یہ اپنے ہی ہوتے ہیں جو دل دکھاتے ہیں، ورنہ غیروں کو کہاں خبر ہوتی ہے کہ دل کی دیوار کہاں سے کمزور ہے۔ سننے والے کو اگر صبر آ جائے تو کہنے والے کی اہمیت دو کوڑے کی رہ جاتی ہے۔ بھروسہ صرف رب کی ذات پر کرو، لوگوں کا کیا ہے، چھوڑ جاتے ہیں یا توڑ جاتے ہیں۔ انسان کا مقام جو بھی ہو، اسے غرور نہیں کرنا چاہیے۔ جب کوئی پسند آ جائے تو دوسروں سے پوچھا نہیں کرتے کہ وہ کیسا ہے۔ کوئی کسی کو نہیں سمجھ سکتا۔ انسانوں کے دل سمندر سے زیادہ گہرے، آنکھ سے زیادہ پراسرار ہوتے ہیں۔ زندگی کے کچھ مقام پر لاپرواہ رہنا سیکھیے، کیونکہ جس طرح ہر بات کہنے والی نہیں ہوتی، اسی طرح ہر بات سننے والی بھی نہیں ہوتی۔ باتوں کو بلانے کی عادت ڈال لیجیے۔ ہر بات کو یاد رکھنا اپنے دماغ کا سکون خراب کرنے کے برابر ہوتا ہے۔ جب چیزیں ہماری دسترس میں آتی ہیں اور ہم سے دوبارہ کھو جاتی ہیں تو پھر ہمیں یہ بات مان لینی چاہیے کہ وہ چیزیں ہمارے لیے نہیں ہیں یا اب ہم ان کے لیے نہیں ہیں۔ اگر کوئی مرد آپ کو توجہ نہ دے تو یہ دو کام کریں۔ اسے دن میں تارے نظر آئیں گے، آپ بھی اس سے توجہ نہ دیں۔ ایسا محسوس کروائے کہ آپ کی زندگی میں کوئی اور آ گیا ہے۔ چھین کر کھانے والوں کا کبھی پیٹ نہیں بھرتا، اور بانٹ کر کھانے والے کبھی بھوکے نہیں رہتے۔ مجھے رب کی ذات پر اتنا یقین ہے کہ آج اگر وہ مجھے کانٹوں سے گزار رہا ہے تو یقیناً گلابوں تک بھی پہنچائے گا۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک، شیئر، کمنٹ اور میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ آپ کا بہت شکریہ۔